پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسول حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آج کا میرا موضوع ہے خوف خدا۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ تو ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھار مسجد میں آ گئے، پہنچ گئے، ظہر پڑھ لی تو عصر غائب، عصر پڑھ لی تو مغرب اور عشاء غائب، اور بغیر نماز پڑھے سو گئے، یوں ہی کھانا پینا اٹھ کر کے شروع کر دیا۔ ڈرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے۔ ڈرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مارکیٹ گئے، بالوشاہی امرتی لے آئے، شاعروں کو بلوایا، مولویوں کو بلوایا اور بہت بھاری اپنے گھر میں جلسہ کرا لیا، اور ہم سمجھنے لگے کہ ہم ڈر گئے۔ ڈرنے کا مطلب یہ بھی نہیں۔ ڈرنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم نے پیر جی کو بلوا لیا اور پیر جی کو مرغے بکرے کھلا دیے، اور جاتے وقت پیر جی نے سر پر ہاتھ پھیر دیا، ہم نے نذرانے اور فصلانے ان کو دے دیے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم ڈر گئے۔ دوسرے کا گنہ دیکھتے جا رہے، اپنا گنہ دیکھنے جا رہے ہیں، اور دوسرے کا گنہ چوستے جا رہے ہیں۔ ڈرنے کا مطلب یہ بھی نہیں۔ تفسیر جلالین کو پڑھو، تفسیر کبیر کو پڑھو، تفسیر احمدی کو پڑھو، تفسیر روح البیان کو پڑھو، تفسیر کشاف کو پڑھو، تفسیر کبیر کو پڑھو۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین، کیا فرماتے ہیں محققین اکرام، کیا فرماتے ہیں مصنفین اسلام، کہ گھر میں ہو، باہر ہو، دکان میں ہو، مکان میں ہو، کھیت میں ہو، کھلیان میں ہو، تم جہاں بھی ہو، جہاں بھی رہو، اللہ سے ہر حال میں ڈرو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو خدا کو؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ تو خود تمہاری جانوں میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نہ میں زمین میں سماتا ہوں، نہ میں آسمان میں سماتا ہوں، نہ کسی کے گھر میں سماتا ہوں، نہ کسی کے مکان میں سماتا ہوں، میں بلکہ قلب مومن میں سماتا ہوں۔ اور یہ مومن، مسلمان کا دل، یہ مسلمان کا دل مومن ہے اور اس کا نفس کافر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، 3 لوگ سفر کے لیے نکلے۔ جب سفر کے لیے نکلے، راستے میں آندھی اور بارش اور طوفان آیا۔ وہ پناہ لینے کے لیے گوفے میں، ایک غار میں گھس گئے۔ طوفان اتنا تیز تھا، اتنا شدید تھا کہ ایک بہت بڑی چٹان، لاکھوں من کی چٹان، وہ غار کے منہ پر آ کر کے ڈھک گئی، اور یہ تینوں بند۔ چٹان اتنی بڑی تھی، اگر لاکھوں آدمی بھی اس کو دھکیاتے یا ہٹاتے تو وہ ہٹتی نہیں۔ اب انہوں نے مجلس کری اسی غار کے اندر، کیا کیا جائے؟ تو گیا اپنے اپنے نام اعمال کو پیش نظر رکھ کر کے دعا مانگی ہے۔ بہت اچھی بات۔ پہلے صاحب کھڑے ہوئے،
اے مالک و مولا تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بھی تھے، میرے بیوی بچے بھی تھے، میرے پاس کچھ بکریاں تھیں، میں ان کو چراتا تھا، اور چرانے کے بعد میں ان کا دودھ دوہتا تھا، دودھ دوہنے کے بعد میں اپنے بچوں کو بعد میں کھلاتا تھا، پہلے میں اپنے ماں باپ کو کھلاتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا، میں دور چراگاہوں میں چلا گیا، میں دور دراز چلا گیا، میں بہت رات کو آیا، آنے کے بعد تو میں نے تہیہ کر لیا جب تک کہ ماں باپ کو نہیں کھلاؤں گا پلاؤں گا تب تک کہ میں اپنے بیوی بچوں کو نہیں کھلاؤں گا۔ بہت رات میں جب وہ آیا، آنے کے بعد اس نے بکریوں کا دودھ دوا، دودھ دونے کے بعد روٹی ملی، ملنے کے بعد ماں باپ کے پاس خدمت میں لے کر کے گیا تو ماں باپ سو چکے تھے، ماں باپ لیٹ چکے تھے۔ رات بھر ان کے سرہانے کھڑا رہا، کسی وقت ماں باپ اٹھے، کہا بیٹا کیسے کھڑے ہو؟ کہا آپ بھوکے ہیں، دودھ پیجیے، روٹی کھائیے۔ حدیث میں لکھا ہے، بخاری کی حدیث میں، پیارے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کو وہ روٹی کھلائی، کھلانے کے بعد اس کے بعد میں بیوی بچوں کو کھلائی۔ اس غار میں دعا کرتا ہے، مالک و مولا یہ عادت یہ میری ادا، مالک و مولا میرا کام یہ تجھے پسند آیا ہو، یہ ادا پسند آئی ہو، مالک و مولا یہ رضا پسند آئی ہو، تو آج ہم پر مصیبت کا وقت ہے، پریشانی کا عالم ہے، مالک و مولا ہماری یہ پریشانی دور کر دے۔ اس نے دعا مانگی تو وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، دوسرے صاحب کھڑے ہوئے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، باقی موضوع انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، اور آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو لائک و شیئر کیجئے، اور گھنٹی کا بٹن دبا کر سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔